Looking at the strategic objectives for the development and improvement of higher education in the province of Balochistan, we see that the next important point is improving the teaching and learning process. یعنی جو تعلیم کا جو ایک خاص جو ہے انداز ہے ڈیلیور کرنے کا اور سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر 3 سٹیپس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں جس کے تحت ہم ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں. پہلا یہ ڈیولپمنٹ آف اے پروگرام فار ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ بیسڈ آن نیڈس آئیڈینٹیفائڈ، کہ پہلے ہم یہ متعین کریں کہ اساتذہ کرام میں ٹیچرز میں ایسے کون سی پوائنٹس ہیں جن پہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم انہیں ایک ڈیولپمنٹ پروگرام دیں، ایک ٹریننگ پروگرام دیں جن میں ان کی تھارو جو ہے وہ ٹریننگ ہو سکے ان ایریاز میں جہاں وہ ویک ہیں. سیکنڈلی اسٹرینتھننگ آف BACT ایز اے ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن، یعنی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچرز کی ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہے BACT، اس کو جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے، اس کو مضبوط جو ہے بنیادوں پہ اس کو ریویمپ کیا جائے، اس کے اندر چینجز لے کے آئی جائیں ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ، کہ اس کو بہت سیریس بنیادوں پہ ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بہتری کی طرف لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ ریویمپنگ آف دا کرنٹ اسیسمنٹ سسٹم فرام روٹ انڈیوسنگ ٹو کنسیپچول ٹیسٹنگ، کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو روٹ لرننگ سے باہر لے کے آیا جائے، ریپروڈیوس کرنے سے جو ٹیکسٹ بک میں ہے اس سے باہر لے کے آیا جائے، اور کنسیپچول جو ٹیسٹنگ ہے جس میں کانسیپٹس کو ٹچ کیا جاتا ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹس ہے اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کتنا کر رہا ہے اس کانسیپٹ کو، اس طرح سے اسیسمنٹ کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب کیا کر سکتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ کر سکتا ہے کہ کوآرڈینیٹ کرے یونیورسٹی آف بلوچستان کا جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کنٹرول آف ایگزامینیشن جو ہیں ان کے ساتھ، اور اسٹینڈرڈائز کریں کرنٹ ایگزامینیشن پروسیس کو. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ یونیورسٹی لیول پہ جو اسیسمنٹس ہیں ان کو ایک اور طریقے سے لے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے یونیورسٹیز کے، کہ اس میں کیا بہتری لے کے آئی جا سکتی ہے، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے کس طرح سے، جس میں ایگزامینیشن کے جو پیپرز ہیں اور ان کا جو کانڈکٹ ہے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس کا مارکنگ پروسیس ہے، اس سارے کو ایک دفعہ جو ہے وہ جدید بنیادوں پہ استوار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ریسرچ اورینٹڈ ہوں، جس کے اندر کنسیپچول لرننگ جو ہے اس کا کانسیپٹ ہو. اور پھر اس کے بعد ایک اسپیشل اسٹریٹجی بھی ڈیولپ کی جائے گی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیٹنگ کو، جو کہ نقل کرنے کا رجحان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہو، سو دیٹ اسٹوڈنٹس وڈ ناٹ بی انڈیوسڈ ایکچولی ٹو ریپروڈیوس واٹ از دیئر ان دا ٹیکسٹ بک، بیکاز if it is not expected from you to write what is there in the textbook، تو پھر چیٹنگ کا سوال جو ہے وہ باقی نہیں رہ جائے گا. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی کوگنیشن، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی عقل و فراست جو ہے جب اس سے جواب لکھ رہے ہوں گے تو پھر کتاب کو اس طرح سے چھاپ دینے کا جب کوئی جو ہے وہ سوال نہیں رہ جائے گا تو پھر چیٹنگ جو ہے وہ یقیناً ہم اسے جو ہے وہ ڈسکریج کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں اس پرابلم کو. اب گورننس اور مینجمنٹ کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ایریاز ہیں جس کو ہم سامنے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. پہلا ایریا تو یہ ہے کہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی جائے ڈائریکٹوریٹ آف کالجز کی. کیپیسٹی ڈیولپمنٹ یعنی ان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی کیپیسٹی پیدا کی جائے کہ وہ مکمل طور پہ جو کوالٹی ہے اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے آ سکے، اور وہ تبھی ممکن ہے اگر ہم اس کے اندر کیپیسٹی پیدا کریں گے. اور وہ کیپیسٹی کیا ہے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ صرف ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ایشوز تک نہ محدود رہیں بلکہ ایکیڈیمک اوورسائٹ بھی کریں. سو دے آر ویری ویلکم ٹو ڈیولپ پالیسیز انٹو دی ایکیڈیمک سائڈ ایز ویل. یعنی صرف جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ فائنانسز کا نام نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کا نام نہیں ہے، بلکہ ایکچولی آپ اپنی پروڈکٹ کو بھی دیکھیں کہ جن اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی جا رہی ہے، جس طرح سے دی جا رہی ہے، وہ جو فائنانسز اور ایڈمنسٹریشن استعمال ہو رہی ہے وہ آخر کہاں استعمال ہو رہی ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور پھر اس سے جو رزلٹ نکل رہے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. سو دے نیڈ ٹو لک انٹو دی ایکیڈیمک سائڈ. And then secondly, elimination of politics linked to mainstream political parties from college campuses.
اب دیکھیے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کوئی برائی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کی اگر کوئی باڈیز ہیں ایسی جو کہ اپنی آواز جو ہے اسے بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو منشا ہے اسے پیش کرنا چاہتے ہیں کالج کاؤنسل کے سامنے، گورنمنٹ کے اداروں کے سامنے، تو دیر از نو ہارم ان اٹ ایز لانگ اٹ از فری آف ایگریشن اینڈ اٹ از فری آف دا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ. یعنی اگر تو وہ اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے مین اسٹریم سیاسی پارٹیز سے، تو پھر یہ بات نیگیٹو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے پھر تعلیم کا مقصد باقی نہیں رہتا. لیکن صحت مند جو ہے پالیٹکس وہ نیسسری ہے جو کالجز کے اندر، لیکن ہمیں اس وقت اس کو کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کرنا ہوگا تاکہ ایک نئے کلچر کے تحت جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ کر سکیں، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو انٹرفیئرنس بالکل ختم کرنا ہوگا اپنی تعلیمی درسگاہوں سے. اب امپروو آؤٹ کمز فار اسٹوڈنٹس. اب 3 set of actions have been identified. کس طرح سے؟ پہلا، a study on the market outcomes or employability of the graduates. کہ پہلے تو ان کی employability اور مارکیٹ آؤٹ کمز کے اوپر آپ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کریں، ریسرچ کریں کہ یہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. سیکنڈلی، انوالومنٹ آف دی امپلائرز اسپیسیفکلی دی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ان دا ڈیولپمنٹ آف کورسز. ابھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مارکیٹ کے اندر جن کی ایک سے ہے، جو مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح کے گریجویٹس ان کو چاہیے، ان میں کیا کیا سکلز ہونی چاہیے، آپ انہیں انوالو کریں اپنی کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر، اپنی تمام چیزوں کے اندر، ایسی باتوں کے اندر جہاں آپ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ یقیناً جب آپ کے پروڈکٹس نے، آپ کے اسٹوڈنٹس نے اس مارکیٹ میں جانا ہے، اس کیپٹلسٹک انوائرمنٹ میں، تو دے نیڈ ٹو بی امپلائڈ، دے نیڈ ٹو بی ٹیکن انٹو an account as important entities. اور اگر وہ اس طرح سے ٹرین نہیں ہے تو یقیناً ان کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. Thirdly, special provisions for enhancement of English language proficiency for college students on the campus, and also review of the current English language courses to shift to language learning from the current literature heavy courses. اس میں 2 جو ہیں وہ باتیں درکار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لینگویج کے اندر جو ہے ایک اچھی اور بہترین ٹریننگ کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کی، اور دوسرا ہمیں اپنے نصاب کو جو ہے وہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لٹریچر ہیوی نہ ہو بلکہ لینگویج پروموٹنگ ہو، ایسا ہو جس میں آسان ہو، سہل ہو، اور لوگ آپس میں بات چیت کر سکیں. کیونکہ جو مقصد ہے وہ کمیونیکیشن سکلز کا پیدا کرنا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ انگلش لٹریچر دیٹ دے ہیو ٹو لرن، بیکاز اٹ وڈ بی آف نو یوز. اگر وہ ایک ڈسپلن کے طور پہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انگلش لٹریچر کو جو ہے وہ اس طرح سمجھنا کہ انگلش لٹریچر پڑھنے سے زبان پہ عبور حاصل ہو جائے گا، یہ یقیناً ایک غلط کانسیپٹ ہے. سو ہمیں ان کے لیے لنگوسٹک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹنگ کورسز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، جو ان کی لینگویج پروفیشنسی کو بڑھا سکیں تاکہ وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک کمپلیٹ فنش پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آ سکیں، جو کہ امپلائیبل ہو اور جس کی پروفیشنل جو ہے وہ ویلیو وہ قائم رہے.